السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے آپ سے کہا، اے امیر المؤمنین، کوئی وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، حذیفہ بن یمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست عطا کر رکھی تھی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے۔ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس اللہ کے رسول کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام منافقین کی فہرست میں شامل کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ بن یمان کی ہچکی بن گئی۔ کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے آپ کا نام منافقین کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ابا جان؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین عمر یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ عمر اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کے قدم میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ اس گھر کی مالکن ہیں، آپ کی اجازت ضروری ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں حضرت عمر کے لیے اس جگہ کو خالی کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت خوش واپس آئے اور عرض کیا کہ اجازت مل چکی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اپنا رخسار زمین پر رکھا ہوا ہے، اپنا چہرہ زمین پر رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے ان کا چہرہ، ان کا سر اپنی گود میں لیا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے کو کہ تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جی ہاں ابا جان۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میرا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی اور موت کی آغوش میں چلے گئے کہ اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا، میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمین پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ الرسول کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المؤمنین، آپ کا بیٹا عمر اجازت چاہتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مل جائے تو دفن کرنا، وگرنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی نظریں حضرت حذیفہ بن یمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے حذیفہ بن یمان کو اپنے والد کی جنازہ میں دیکھا تو بہت خوش ہوا، پھر ہم جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف چلے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، تدفین کی اجازت چاہتا ہے۔ تو ام المؤمنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المؤمنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول سے باہر آئی۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے کہ زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، ان کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، ان کو اللہ کے رسول نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دینا، اتنا خوف اور اتنا ڈر کہ اللہ نے آخرت میں کامیاب نہ کیا تو کیا بنے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے کہ گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، اور کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ کسی اور چیز کا خوف ہے، اور دندناتے پھر رہے ہیں، دعوے ہیں عشق رسول کے، جبکہ 6 فٹ کی جسم پر اسلام کو نافذ نہیں کر سکے، سنت رسول کو نافذ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔